علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا، کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قبروں کے اوپر پختہ عمارتیں اس طرح کی تعمیر کرنا یہ حرام ہے۔ تو 6ٹھی صدی ہجری کے اندر منصور ابن قلاؤن جو مصر کا سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ میرا صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں اس کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے تو ہتھوڑا لیجئے حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا۔ آپ کے سامنے تفصیلی دلائل پیش کیے، آج کی اس نشست میں چند حوالہ جات مزید پیش کر کے ان کے اعتراضات کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے جو مزارات کے لحاظ سے ان کا اعتراض ہے، اور معاذ اللہ کہیں قبر کے اوپر کوئی کمرہ بنتا ہے اس کو وہ مستقل اپنے فتووں کا نشانہ بناتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے قبروں کے اوپر کمرے بنانے شروع کر دیے، گنبد بنانے شروع کر دیے، اور اتنی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں تاریخ المدینہ المنورہ ہے، یہ ابن شبہ کی ہے، 262 ہجری میں جن کا وصال ہوا، بڑے پرانے امام ہیں۔ یہ جلد نمبر 1 ہے اس کتاب کی۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے قبر ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر، یہ باب اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ابن شبہ بڑے مستند امام ہیں، ان کے حوالے سے یہ قبور والے مسئلے کی وضاحت میں ابتدائی بات پیش کر رہا ہوں۔ یہاں حضرت یزید بن صائب کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا جان نے یہ بات بتائی تھی، پوری سند انہوں نے لکھی، لما حفر عقیل بن ابی طالب فی دارہ بئرا، کہ جب حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں کنواں کھودا، وقع علی حجر منقوش، تو کھودتے کھودتے نیچے سے ایک پتھر نکل آیا جس پر نقش و نگار تھے، مکتوب فیہ، جس پہ لکھا ہے، پتھر کے اوپر لکھا ہے جو زمین سے نکلا، لکھا کیا ہے وہاں پر لکھا ہے قبر ام حبیبہ تھا۔ پتھر پر جس طرح قبر پر پڑی لگائی جاتی ہے نام لکھ کے، تو کنواں کھودنا چاہا، نیچے سے پتھر نکل آیا اور پتھر میں کھدائی ہوئی تھی، نام کندہ تھا، لکھا ہوا تھا قبر ام حبیبہ تھا بنت صخر بن حرب، یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے۔ فدافن عقیل البئر، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کو بند کر دیا، وبنا علیہ بیتا، اور اس پہ کمرہ بنا دیا، وبنا علیہ بیتا، جب پتا چلا کہ یہاں تو امی جان کی قبر ہے، حضرت ام حبیبہ کی قبر ہے، اس جگہ انہوں نے کھدائی پھر نہیں کی بلکہ اس قبر کو بنا دیا اور قبر
اوپر زمین کے اب نظر آ رہی تھی. پہلے تو زمین مٹی غالب آ چکی تھی, قبر دب چکی تھی. اب انہوں نے اس کو اوپر واضح کیا اور وہ بنا علیہ بیتا, اور اس پر گھر بنایا, اس پر یعنی کمرہ بنایا. قال یزید بن صائب, یہ یزید بن صائب جو اپنے دادا جان سے یہ بات روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت, میں خود اس مکان میں داخل ہوا ہوں. جو مکان کس نے بنایا تھا؟ ایک صحابی نے بنایا تھا. وہ کون ہے؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ. کس پر بنایا تھا؟ قبر پہ بنایا تھا. اور قبر کس کی تھی؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر تھی. تو یہ کہتے ہیں فدخلت ذلک البیت, میں اس مکان میں داخل ہوا. فرأیت فیہ ذلک القبر, میں نے اپنی آنکھوں سے قبر کی زیارت کی ہے. آج جو قبروں کے اوپر تعمیر کی جاتی ہے زائرین کے فائدے کے لیے اور وہاں پر حاضری کے اہتمام کے لیے, اور دنیا کو پتا چلے کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی قبر ہے, ہم اس کو فرض واجب نہیں سمجھتے, لیکن جس درجہ استحباب میں ہے اس کی ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہے کہ یہ 15ویں صدی کی بات نہیں, یہ دور صحابہ کی بات ہے. یہ فعل صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ انہوں نے ایک قبر کے اوپر کمرہ تعمیر کیا. اور راوی کہتے ہیں میں اس کمرے میں داخل ہوا, مجھے پہلے جہاں کنواں کھودا جا رہا تھا وہاں بنی ہوئی قبر نظر آئی تو پتا چلا اہل سنت و جماعت اپنی طرف سے مسلک گھرنے والے نہیں ہیں, بلکہ جو چیز شروع سے چل کے آئی ہے اور جو اس کا درجہ ہے اس درجہ کے لحاظ سے اس چیز کو ماننے والے ہیں. جہاں تک قبر میں مقبور انسان کی حیثیت ہے, ہم نے قبر اور بت اور قبر والے اور بت کے فرق پر جو نظم پچھلے سال پیش کی تھی وہ بھی ان پر قرض ہے. کئی سالوں سے وہ ہندو کی داستان شائع کر رہے تھے, دکانوں پہ لگا رہے تھے, اور لیکن جس وقت ہم نے ہندو کو جواب دیا وہ ہمارے دوستوں نے بھی وہ نظم شائع کی, لیکن اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں دے سکیں گے. اس واسطے کہ ہم نے جس ہندو کو جس انداز میں مخاطب کیا ہے اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب موجود ہی نہیں.